أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، بڑی مدت کے بعد آپ کی اس بستی میں اس سخت اور کڑے موسم میں حاضری کا موقع میسر آیا ہے. موسم خاصا سرد ہے اور آپ حضرات مجھ سے بیشتر میرے بہت سے ساتھیوں اور دوستوں کے خطابات سے مستفید ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر تک آپ کو بٹھائے رکھنا ویسے بھی کچھ مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے سوانے کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں کہوں گا. سب سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں اس بات کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے ہر سال ربیع الاول کے مہینے کی آمد پر پاکستان کے اندر، جو کہ مسلمانوں کا، اور یار کوئی بندہ نہیں جو ان کو چپ کرا سکے، کوئی سارے یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور جس کے بیشتر باسی اور رہنے والے مسلمان ہیں، اس مہینے کی آمد پر اس ملک کے اندر مسلمان کچھ ایسی حرکات کرتے اور اس قسم کا وتیرہ اختیار کرتے، ایسی روش اپناتے اور ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کو دیکھ کر انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ جس کے نام سے یہ مہینہ منسوب ہے اور جس کی اس مہینے میں آمد ہوئی ہے، اس کا کردار کیا تھا اور ہم اس کا نام لے کر کون سے کردار کو اختیار کرتے ہیں. سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ مکرمہ کی بستی کے اندر بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں لوگوں سے پتھر کھاتے رہے، ان سے گالیاں سنتے رہے، اپنے آپ کو مجنون کہلوایا، انہیں ساحر کہا گیا، کاہن کے لقب دیے گئے، بھائی اور باپ اور بیٹی اور ماں ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے والا کہا گیا. لیکن
سب کے باوجود، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کے قدموں کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈالا گیا، آپ کے جسم کو اس طرح زخمی کیا گیا کہ کوئی حصہ ایسا نہ بچا جہاں سے خون نہ رس رہا ہو، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی اپنے رشتہ دار عورت آپ پر کوڑا و کرکٹ کے ڈھیر پھینکتی رہی، لیکن آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سارے مظالم سہتے ہوئے، یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، ان ساری کٹھنائیوں سے گزرتے ہوئے، ان سارے زخموں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے رہے، اور ہم آرام سے اپنی مسجدوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ مصیبتیں اس لیے جھیلی کہ کافروں کو مسلمان کریں، اور ہم اس مہینے کی آمد پر اس نبی کا نام لے کر، پھولوں کے ہار پہن کے، جلوس نکال کے، اپنی راہوں کو موم بتیوں اور دیوں سے روشن کروا کے لوگوں کو تاریکیوں کی طرف دھکیلتے اور محمد کی امت کے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روش تھی؟ کیا آپ کا یہی طریقہ کار تھا؟ کیا اس مہینے میں یہی کام کرنا چاہیے؟ کیا جس کے نام پر اس مہینے کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اس کو ایسے ہی کام پسند ہے؟ اس کے اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ اس کا بدترین دشمن اس کی زندگی اقدس میں ان کے بارے میں تاریخ کے سب سے نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ قرآن نے ان الفاظ کو محفوظ کیا ہے کہ اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، معاذ اللہ نبی اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں، اور ہم عزت والے اعوذ باللہ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس سے یہ الفاظ سنتا ہے، بھاگا ہوا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کے لب شدت غم سے پھڑپھڑا رہے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے، اس کے رخسار زرد ہو چکے، اور غصے سے چھوٹا سا بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میرے آقا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ آنکھوں میں مچلنے والے آنسو ٹپک کر باہر گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں آقا آج اس منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کئی لوگ اپنی تلواروں کو اپنے میانوں سے باہر نکال لیتے ہیں اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے اس کا اپنا بیٹا لپکتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول
پہلے میری بات سن لیجئے گا. آپ نے نگاہ اقدس کو اٹھایا، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لقد علمت الانصار بانی ابر الناس بوالدی. مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کائنات میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. صحابہ گھور کے دیکھتے ہیں کیا کہنے لگا ہے. نبی یہ کائنات نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، فرمایا پھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لوگ جو سمجھتے ہیں سچ سمجھتے ہیں. جتنا مجھ کو اپنے باپ سے پیار ہے شاید دنیا کے کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اتنا پیار نہ ہو. لیکن میں آپ سے ایک گزارش کی اجازت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا اگر آپ نے میرے اس باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان میں سے کسی کو حکم نہ دیجیے گا. مجھ کو کہیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مومن آپ کے حکم کی تعمیل میں میرے باپ کی گردن کو اڑا دے اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایمان سلب ہو جائے گا. کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے کے لیے نفرت کا جذبہ رکھو. آقا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو مجھ کو کہیے ابھی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ میرے باپ کا سر ہوگا اور آپ کے پیر ہوں گے. میں گردن کاٹ کے لاتا. فلک سہما پڑا تھا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ. سکتہ داری ہو گیا، دیکھا کہ وہ صادق الوعد مومن اپنی تلوار کو باہر نکال کر اس کی دھار پہ نظر ڈال رہا ہے. رحمت للعالمین کی نگاہ اقدس اٹھی، فرمایا عبداللہ ابن ابی کے مومن بیٹے اپنی تلوار کو میان میں ڈال لو. تیرا باپ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور میں چاہے وہ کتنا بڑا منافق ہی کیوں نہ ہو اس کی گردن کو اڑا کر اپنے ہاتھ کو کسی نام نہاد مسلمان کے خون میں بھی ملوث نہیں کرنا چاہتا. نعرہ تکبیر، راج عالم اسلام علامہ احسان لائی ظہیر، میں نہیں چاہتا کہ کسی مومن کے قتل کا، کسی مسلمان کے، مومن نہیں کسی مسلمان کے قتل کا حکم سکتا. یا رسول اللہ منافق ہے. کہا اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. میں اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو بھی کافر کہنا پسند نہیں. تمہارا نبی تو یہ ہے اور تم جن کو نہیں جانتے کہ ان کے ایمان کا کیا مقام ہے، تم نہیں جانتے رب کی نگاہ میں ان کی کیا عزت ہے، ان کا کیا احترام ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ انہیں کس نگاہ محبت سے دیکھتا. تم معمولی معمولی اختلافات کی بنیاد پر ان کو کافر کہتے ہو. کیا جس کی سیرت کے نام پہ جلسے کرتے ہو اس کی تعلیمات یہی ہے؟ لوگ جس کا دن مناتے ہیں اس کے دن کو اس کی یاد سے روشن کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو وہ کام کیا کرتا تھا. اگر کوئی موسیقار مر جائے اس کا دن مناتے ہوئے لوگ سازندوں کو بلاتے، گویوں کو بلاتے، چم
چمٹا بجانے والوں کو بلاتے ہیں، ڈھولک پہ تھاپ لگانے والے کو بلاتے ہیں، کیونکہ اس کی روح خوش ہوگی، وہ یہی کام کیا کرتا تھا۔ شاعر مر جائے اس کے دن کو مناتے ہوئے لوگ مشاعرے کرتے ہیں، ادیب مر جائے اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے لوگ ادب پارے پیش کرتے ہیں، کوئی دلیر مر جائے، بہادر مر جائے، لوگ اس کی یاد مناتے ہوئے اس کی شجاعت کے تذکرے کرتے یا اس کی یاد میں سپاہیانہ کھیل کھیلتے۔ اور تم ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ کرتے ہو بتلاؤ، تم کس کی یاد کو زندہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ چمٹے بجاتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کسی چمٹے بجانے والے کو یاد کر رہے ہو، ڈھولک پہ تھاپ لگاتے ہو، رقص کرتے ہو، مجرا کرتے ہو، گاتے ہو، جھومتے ہو، سوانگ بھرتے ہو، جعلی داڑیاں لگاتے ہو، اور پھر ٹیپ لے کر گانے گاتے ہو، اور فرصت ملے تو مومنوں کو کافر بناتے ہو۔ کس کی یاد تازہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ اور ان میں سے کوئی ایک کام اگر میرے آقا نے کیا ہو تو ہماری غلطی نکال دو، ہم تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، آقا کا نام آ جائے گا ہم اپنی گردن کو جھکا دیں گے، ہمیں تو اس سے پیار ہے، ہم تو اس کی مہر کے غلام ہیں، ہم تو اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنی پیشانی پہ سجاتے ہیں جس پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہم تو جانتے ہی اس کو ہے، کائنات میں کسی دوسرے سے ہماری واقفیت ہی نہیں ہے، اور وہ تو بھول سکتا ہے جس نے بہت سے لوگوں سے دوستی رکھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس کا خط آیا ہے، اس کو تو غلطی لگ جاتی ہے جو ہرجائی ہو کہ پتہ نہیں کس نے سندیسا بھیجا ہے، کس نے پیغام بھیجا ہے، اور جس نے جی میں ایک کو بسایا، من ایک سے لگایا ہو، وہ تو اس کے خط کی خوشبو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ مدینے سے خط آیا ہے۔ ہم کو بتلا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کوئی لمبی چوڑی بحث کی بھی ضرورت نہیں، یزدانی صاحب ویسے ہی بڑا زور لگا رہے تھے، اور بحث کی تو وہاں ضرورت ہے جن کے کوئی 15-20 ہے، اور پتہ نہیں اس کی مانتے نہیں ہو تو چلو اس کی مان لو، ہمارے لیے تو ایک ہی ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ جب سے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا ہے کسی دوسرے کے چہرہ دیکھنے کی حوث ہی نہیں رہی۔ ہماری تو بات ہی بڑی مختصر، ہمارے لیے تو اس ایک کا پیغام کا، ایک کا پیغام ہم کو سنا دو۔ ہمارے سر ماتھے اور کہتے ہیں تمہارا دل اتنا چھوٹا ہے کہ ایک کے سوا اس میں کوئی بستا ہی نہیں۔ ہم نے کہا اتنا سچ ہے، اور یہ اس کی محبت سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا ایک قطرہ بھی ڈالے جانے کی گنجائش باقی خود خطا کار ہے، قصوروار ہے، غلطی ہو گئی ہے، اقراری مجرم ہے، ہمارا دل اتنا ہی ہے، اور اس سارے دل کو ہم نے بھر لیا ہے مدینے والے کی محبت سے۔ اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا قطرہ بھی ڈالا جا سکتا؟ تمہارا دل بٹھن سے بھی بڑا ہے کہ پاک پٹن سے لے کر بصرے تک ہر کی محبت اس میں پڑی ہوئی۔ ہم تم کو کچھ نہیں کہتے، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ جھومتے ہو اور گاتے ہو کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے،
کئی کساب مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تب بھی اس کو نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے. ہمارا تو ہے ہی اتنا سا، ہے ہی اتنا سا. اس لیے نہ کسی کو دیکھ کے مچلتا ہے، نہ کسی کا چہرہ دیکھ کے پھسلتا ہے. تم نے عشق کا نام سنا ہوا ہے اور ہم نے نام تو نہیں سنا، ہمارے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ عشق تو ایک سے ہوتا ہے، پیار تو، اور اسی کو یار کہتے ہیں جو ایک کو مانے، اور جو جگہ جگہ جی لگائے اس کو یار نہیں کہتے، ہر جائی کہتے ہیں. تمہارے اور ہمارے پیار میں اتنا ہی فرق ہے جتنا شیخ سعدی نے کہا ہے. اس نے کہا ایک بابا جا رہا تھا بازار میں، ایک خوبصورت خاتون وہاں سے گزری. بابا جی نے کبھی اتنی خوبصورت عورت دیکھی نہیں تھی، دل پکڑ کے بیٹھ گئے. اب پیچھے پیچھے چلنا شروع کر. اس نے کہا بابا تیری مت ماری گئی، بڑھاپے میں تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا بی بی میں عاشق ہو گیا. اس نے کہا پھر عاشق ہی ہونا تھا، بدبختہ تو میری بہن پہ عاشق ہوتا جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بابا کچا تھا. اس نے کہا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا پیچھے آ رہی ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے تھپڑ مارا زور سے. اس نے کہتا عاشق ہوتا تو پیچھے مڑ کے دیکھنا گوارا، اور ہم کو بھی دیکھو. اور جماعت اسلامی والا سن لو، ہم کو یہ کہنا دیتے ہو شریعت بل نہیں مانتے، اور نہیں مانتے اس لیے کہ اس میں مدینے والے کے ساتھ کسی دوسرے کا بھی نام لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ملت علامہ احسان اللہ شہید، جمعیت اہل حدیث پاکستان. ہم سے تانا دیتے ہو. کا بے باک سپاہی، شام کا بے باک سپاہی، جاؤ کوئی لے کے آؤ دستاویز جس پہ صرف آمنہ کے لال کا نام لکھا ہوا ہو. خدا کی قسم ہے ہم پڑھیں گے بھی نہیں، سر دے دیں گے. کہیں گے آمنہ کے لال کا نام تو لکھا ہوا ہے. اور قیامت کے دن عرش والا پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کہیں گے اللہ دو ہی سبق سیکھے تھے کہ جھکاؤ تو سر تیرے آگے جھکاؤ، اور دل میں بساؤ تو صرف محمد کو بساؤ. اللہ اس مدینے والے کی عظمت کے لیے اس کے پیار میں اپنی گردن کو کٹا کے لے کے آئے. تم ہم سے منواتے ہو. آؤ ہم سے بات کرنی ہے تو سیدھی سادی کرو. ہم کوئی یار ہر جائی نہیں ہے کہ کسی پنجابی میں نے کبھی نہیں بولی، لیکن ایک بات یاد آ گئی کہ جتھی دیکھی توا پرات اوٹھے گزاری ساری رات. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کسی اور بڈھے کو منگوا لو. کیوں یزدانی؟ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. ہم نہ کسی کا توا دیکھتے ہیں، نہ کسی کی برات دیکھتے ہیں، اور نہ کسی کی شادی دیکھتے ہیں، نہ کسی کی برات دیکھتے ہیں، نہ کسی کی کرسی دیکھتے ہیں، نہ کسی کا اقتدار دیکھتے ہیں، نہ کسی کی طاقت دیکھتے ہیں، نہ کسی کا اختیار دیکھتے ہیں، نہ کسی کی حکومت دیکھتے ہیں، نہ کسی کا وقار دیکھتے ہیں، نہ کوئی کرنیل دیکھتے ہیں، نہ کوئی جرنیل دیکھتے ہیں، نہ ضیاء الحق دیکھتے ہیں، نہ جنیجو دیکھتے ہیں. ہم کو دکھانا ہے، ہم کو دکھانا ہے تو آؤ، یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا مدینے والے کا فرمان لے کے آؤ. ہم کو مت دکھاؤ یہ بنائی ہوئی دستاویزیں لے کے آگے ہو شریعت بل. لے جاؤ ان بلوں کو اپنی بلوں کے اندر. جب تک کسان الہی ظہیر زندہ ہے اس پاکستان کی فضا میں اگر لہرائے گا تو آمنہ کے لال کا پرچم لہرائے گا. لے کے آگے ہے، بل لے کے آگے. جاؤ
بے وقوفوں کو شکار کرو یا ان کو شکار کرو جن کا نام بیچاروں کا چھپ نہیں سکتا، تمہارے وسیلے سے چھپ جائے گا۔ ہم نہ وسیلے کے قائل نہ پتیلے کے قائل، لے جاؤ ان کو اٹھا کر۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ ضیاء الحق کے 10 سالہ ماشاء اللہ کے اقتدار کے زمانے میں نہ ضیاء الحق سے ڈرے نہ اس کے ماشاء اللہ سے ڈرے، تمہاری ان بلی کی میاؤں سے ڈر جائیں گے؟ اور یہ بلی بھی بیچاری مری ہوئی جس کو کئی دن سے چیچڑے نہیں ملے۔ اختلاف تو چیچڑوں کا ہے، اور کس بات کا اختلاف؟ صرف چیچڑوں کا اختلاف ہے۔ شرم کی بات ہے، آج ہم سے باتیں کرتے ہیں ضمیر فروش، ایمان فروش، دین فروش، ان کی حالت یہ ہے، سنو بات کو، یہ جاتے ہیں 18 اکتوبر کو مظاہرہ کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر، اور دوسرے دن اسی حکومت کو جس کو کافر کہا، فاسق کہا، ظالم کہا، اس کے وزیر کو اپنے مدرسے میں بیٹھ کر اس کے سامنے گداگری کے لیے جھولی پھیلا کر اپنے لیے چندہ مانگتے ہو۔ تم ان لوگ، ایک گروہ نے وزیر خزانہ یاسین بٹو کو منگوایا اور 2 دن پہلے جلوس نکالا اور پھر اپنی جھولی دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ بوٹا پٹے گا۔ یہ شریعت بناؤ، اپنے مدرسے کے اندر بلایا، سنتا جا شرماتا جا، اور اگر کوئی غیرت ہے تو مرتا جا۔ کوئی خدا، اور تم نے شریعت لینی ہے جو جھوٹا لے کے گئے ہیں، اور شریعت لیں گے تو یہ لیں گے جو رب کے لیے، رب کے رسول کے لیے گردن گھٹانا تو جانتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسلام کا بے باک سپاہی، یہ گداگر خدا کی قسم ہے۔ اس دن میرا جی یہ چاہتا تھا کہ مر جاؤں، ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی، لیکن کم از کم ان کے ساتھ ہماری نسبت تو ہے۔ یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی 2 دن صبر نہیں ہو سکا، 2 دن نہیں صبر ہو سکا، 2 دن اپنے گداگری کے کچے کو بند کر کے رکھ دے، 2 دن نہیں کر سکے۔ اسی مدرسے سے موٹریں چلی تھی، اسی مدرسے کا اعلان ہوا اخبارات میں، یہاں سے بسیں جائیں گی مظاہرہ کرنے کے لیے، اور اس کی قیمت 30 دن وصول کر۔ جنگ میں چھپی خبر، نوائے وقت میں چھپی، امروز میں چھپی، مشرق میں چھپی۔ کہا ہماری بات مانو، اس نے کہا نہیں مانتے، کہنے لگے پھر اسی طرح پہ گزارا کر لیں گے۔ ان سے اسلام آئے گا؟ دوسرے مدرسے کی بات سنو، انہوں نے تو مرکزی وزیر خزانہ کو بلایا تھا، ان کو مرکز کا کوئی نہیں ملا، انہوں نے صوبائی وزیر اوقاف بھی بلا لیا، اور کچھ نہیں، کسی مزار کا گلہ توڑ کے ہی ہم کو کچھ دے دے۔ یہ لوگ ضیاء الحق کے ہاتھ چومنے والے، ایک مولوی کہتا ہے عالم دین پیر کا ہاتھ چومنا حرام ہے، ضیاء الحق کا ہاتھ چومنا ثواب ہے۔ لوگوں کی داڑھیوں پہ اعتراض کرتے، تمہیں ضیاء الحق کی مونچھ نظر نہیں آئی؟ اس کو مونچھوں سمیت چومنا شروع کر دیا، بے غیرت تو کہاں گئی ہے غیرت؟ لوگوں کی داڑھیوں پہ اعتراض کرتے، تمہیں ضیاء الحق کی مونچھ نظر نہیں آئی؟ اس کو مونچھوں سمیت چومنا شروع کر دیا، بے غیرت تو کہاں گئی ہے غیرت؟ کہاں گیا ہے ایمان؟ کہاں گئی ہے شریعت؟ سنو، شریعت کے لیے لڑیں گے تو اہل حدیث یوتھ فورس کے دیوانے لڑیں گے۔ شریعت کے لیے لڑیں گے تو جمعیت اہل حدیث کے پروانے لڑیں گے۔ شریعت کے لیے لڑیں گے تو یہ میرے بیٹے لڑیں گے، جن کا عقیدہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی
ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، جو موت و حیات اور نفع اور نقصان کا مالک رب کے سوا کسی دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور جو مردوں کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، انہوں نے کس کے لیے لڑنا ہے؟ انہوں نے ڈرنا ہی ڈرنا ہے، انہوں نے لڑنا نہیں، انہوں نے ڈرنا ہی ڈرنا۔ ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور سی آئی ڈی والوں لکھ لو، ضیاء الحق کو پیغام بھیجو، کم از کم ایک رات کی نیند تو اس کی حرام ہو جائے گی۔ اس کو لکھو کہ جس دن اہل حدیث کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے سروں پر کفن باندھ کر میدان میں نکل آئے، بازاروں میں آ گئے، تو پھر سن لو، یا رب کے رسول کا پرچم لہرائے گا تم نہیں ہوگے، اور اگر تم ہوگے تو پھر ہم نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، قائد عالم اسلام علامہ احسان اللہ شہید، جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فوج، توحید و سنت، شرک و بدعت۔ سن لو بات کو، آج کہتے ہیں شریعت بل، اور یہ بل لے کے آگے شریعت کے نام پہ کوئی بات نہیں، غلطی لگ جاتی ہے۔ مولوی صاحب بھی جذبے میں نعرے مار رہے تھے نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ جذبے میں پوری طرح ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہی دیوانوں کا کام ہے جو نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے۔ اور خدا کی قسم ہے، میری عادت نہیں ہے کسی کا نام لے کر بات کرنے کی۔ ان میں سے ایک بڑا مولوی وہ تھا جو آج بڑا رستم زمان بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو پتا ہے یہ لڑائی کتنی دیر تک چلے گی، اور ہم سب کو جانتے ہیں۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں، مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں۔ ہم سے کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں تم لڑائی کے میدان میں اس وقت نکلتے ہو جب علاقے کے تھانے دار سے اجازت لے لیتے ہو۔ تم اتنے بہادر ہو، جب تک علاقے کا تھانے دار اجازت نہ دے تم نے کبھی لڑائی کی بات، بڑے بڑے مانس لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا، میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی۔ یہ ملا لرز جاتا ہے آواز اذان سے، اس کو ہم جانتے ہیں یہ کتنے برتے میں اور کتنے پانی میں ہیں، اور حکومت بھی جانتی ہے۔ اسی لیے ان کی تقریریں بھی، ان کے جلسے بھی، ان کا احتجاج اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، کوئی ان کو نہیں روکتا۔ اور ہم جاتے ہیں کسی جگہ، تھانے دار اس بیچارے کی چھٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اے سی صاحب یہاں کے اتنے شریف آدمی ہیں، میں جانتا ہوں، میں بہت ہی تعریف نہیں کرتا، مجھے بیچارے نو کڈ ہی نہ دیں۔ وہ بیچارہ 8 میل دور باہر ہمارے آنے کی آمد کی خبر سن کر بیچارے باہر گئے، شریف آدمی، اور ہم آتے ہیں، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، جانتے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ اور تم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے کے لیے بھی جاتے ہو، کوئی تمہیں نہیں روکتا۔ کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ حکومت جانتی ہے اپنے گھڑے کی مچھلیاں ہی آ رہی ہیں، اپنے بال کے ہی آ رہے ہیں، اپنے پٹھو ہی آ رہے ہیں، اور اپنے پٹھوؤں کو لوگ کہتے ہیں چڑھ جا بیٹا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم کبھی نکلے پھر دیکھنا زمانے کی کروٹیں کیسی بدلتی ہیں، آسمان کیسے رنگ بدلتا ہے، اور زمین تم پر کیسے تنگ ہوتی ہے، فضائیں اپنا رخ کیسے تبدیل کرتی ہیں۔ جب ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں تمہارا رہنا کوبر ہو جائے گا۔ یہ نکلتے ہیں پوچھ کر۔ ان میں سے ایک بڑے مولوی کی بات یہ ہے، سن 77 کی تاریخ میں آج یہ پیپلز پارٹی کے خلاف، اور ہم نے بھٹو کے دور میں لڑائی لڑی، کائنات گواہ ہے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ بھٹو کے زمانے میں مجھ پر 45 کیس چلائے گئے، 40 اور 5 مقدمے چلائے گئے،
2 قتل کے کیس مجھ پر دائر کیے گئے، 2 مرڈر کیسوں میں مبتلا کیا گیا. میں نے اپنے ہاتھ سے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی. مجھ کو کہنے لگے 2 بندے مار دیے ہیں، ہم نے لڑائی لڑی. یہ اگر مولانا حافظ ابراہیم کمیر پوری کا وقت ہوتا، فرصت ہوتی تو آپ کو بتلاتے. جب ہم بھٹو کی آمریت کو للکار رہے تھے، یہ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر بھٹو سے ٹکٹیں مانگ رہے تھے. آج بڑے رستم زمان بنے ہوئے اس زمانے کی بات کرتا ہوں. ان میں سے ایک بڑا مولوی ہمارے ساتھ تھا. سن 70 کی تاریخ چل رہی تھی، ہم نے 72 سے تاریخ چلا رکھی تھی. جس دن بھٹو اقتدار پہ آیا، سب سے پہلی اس کے خلاف تقریر 2 آدمیوں نے کی تھی. ایک آغا شورش مرحوم تھے، دوسرا میں تھا. موچی دروازے کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے بھٹو شاہی کو للکارا، اور میں نے تب کہا تھا، بھٹو سن لو، ساری کائنات تیری خدائی کو مان لے، وہابی تیری خدائی نہیں مان سکتے. ہم نے صرف عرش والے کی خدائی مانی ہے. پھر 77 تک لڑتے رہے، اور 77 کو ساری کائنات باہر نکلی. ان مولوی صاحب نے بھی سوچا، جو آج شریعت بل کے ایک بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، کہ میں بھی لہو لگا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں. ان کا خیال تھا اب پوری کائنات نکل پڑی ہے، اب پورا زمانہ نکل پڑا ہے، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، اب کوئی تشدد نہیں ہوگا. یہ 9 اپریل کی بات ہے، جس دن لاہور کی شاہراہیں نظام مصطفیٰ کے شہیدوں کے خون سے گلزار ہو گئی تھی. اس دن کی بات ہے. علماء کے جلوس کی قیادت میں کر رہا تھا، یہ بزرگ بھی میرے ساتھ تھے. اچانک کیا دیکھا، سامنے پولیس کھڑی ہے. اس نے ذرا بختر پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈوں کی بجائے ریفلیں پکڑی ہوئی ہیں، اور ایک لائن انہوں نے ایک سرخ لائن کھینچی ہوئی ہے. ہم جب جلوس لے کر آگے بڑھے، ایک مجسٹریٹ میرے پاس آیا. اس نے مجھے کہا، علامہ صاحب سنیے، اس لکیر سے جو آگے گزرے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے، آپ مہربانی کریں جلوس کو واپس لے جائیں. میں نے اس کو کہا، مجھے اس ماں نے جنا ہے جس نے صرف پلٹنے کا طریقہ سکھلایا ہے، جس نے صرف جھپٹنے کا طریقہ سکھلایا ہے، پلٹنے کا طریقہ نہیں سکھلایا ہے. ہماری لغت کے اندر شہید تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر اسماعیل تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر سید احمد تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر مجدد القسانی تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر امام ابن تیمیہ تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر احمد ابن حنبل تو موجود ہے. نہ کوئی جعفر موجود ہے، نہ کوئی میر سکن موجود ہے. ہم نے چپٹنا سیکھا ہے، پلٹنا نہیں سیکھا. تم ان کو کہو گولی چلائیں، ہم سرور کائنات کی عظمت کے لیے اپنے سینوں پہ گولی کھائیں گے. کائنات دیکھے گی کہ وہابیوں کے بیٹے پشت پہ گولی نہیں کھاتے. میں آگے بڑھا، مولوی صاحب پیچھے ہٹنے لگے. میں نے دیکھا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اماں جی سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں، خدا کی قسم ہے. اس شخص نے مجھے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لے کے نہیں آیا. میں نے کہا جاؤ، پھر پلٹ جاؤ، اپنی ماں کو میرا سلام کہنا، اور اگر میں مر جاؤں آج تو میری ماں کو بھی میرا سلام کہنا، اور کہنا تیرے بیٹے نے بھی تجھ سے اجازت نہیں لی تھی، میں نے بھی تجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی، لیکن اماں مجھے یقین تھا کہ اگر محمد کی آبرو کے لیے میں تجھ سے کٹنے کی اجازت لیتا تو یہی جواب دیتی، بیٹا اجازت لینے میں وقت کیوں ضائع کیا ہے، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی. ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، کتنے ان کے پانی میں ہیں، ان کی جرأتوں کا کیا عالم ہے. اور کعبے کے رب کی قسم ہے،
تم محمد کے نام گرامی کو لے کے آؤ، تم خدا کی توحید کا ڈنکا بجا کے آؤ، شریعت بل لے کے نہیں آؤ، شریعت لے کے آؤ۔ میں تمہارے ساتھ اگلی صفوں میں گولی کھانے کے لیے تیار، اور اپنے پورے ساتھیوں کو محمد کی آبرو پہ کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دیکھتا ہوں حکومت جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی۔ اس کو پتا ہے یہ بکنے والے چوٹرو یہ ہمارا ہی رنگ جمائیں گے اور کچھ نہیں کمائیں گے، ان کو پتا ہے۔ اس لیے تمہیں اجازت ہے، اس لیے تم پر کوئی پابندی نہیں، تم پارلیمنٹ کے سامنے بھی مظاہرے کرتے ہو، تم کو کوئی نہیں روکتا۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا دوستو، یہ مقدس مہینہ اس لحاظ سے بابرکت مہینہ کہ اس مہینے میں رحمت کائنات کی ولادت ہوئی، اور اس رحمت کائنات کی کہ وہابیوں نے جس کے سوا کسی دوسری شخصیت کا چہرہ دیکھنا گوارا، اسی ایک کو دیکھا، اسی کو اپنے من میں بسایا، اسی سے اپنا جی لگایا۔ اس شخص کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس انسان کی رفتوں کا کیا کہنا، اس بشر کی بلندیوں کا کیا کہنا کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، وہ مار کھا رہا ہے، اور جب پیٹنے والے پیٹ پیٹ کے تھک جاتے ہیں وہ دم لینے کے لیے رک جاتا ہے، اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، آسمان سے اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، اے اللہ کے محبوب، جب تجھ پہ پتھر پڑ رہے تھے آسمان والے لرز رہے تھے، کونین سہما ہوا تھا کہ آج شب روز محشر سلطان داور کو، بے گناہ کو لوگ مار رہے ہیں، کہو ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ وہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میں ان مارنے والوں کا بھی برا نہیں چاہتا، میں ان کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں کہ اللہ یہ مومن ہو جائے اور تیری جنت کو حاصل کر لیں۔ وہ تو مار کھا کے لوگوں کو اسلام کا درس دیتا رہا، اور معاف کرنا، تم مسندوں پہ بیٹھ کے، تم مسجد کے محرابوں میں بیٹھ کے، تم ممبروں کے اوپر براجمان ہو کے لوگوں کو کافر کہتے ہو۔ قصور کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ اور دنیا کی بد سے بدترین حکومتوں کی یہ روش رہی ہے۔ ماشاء اللہ کائنات کا سب سے ذلیل ترین نظام ہے، اس کی بھی یہ روش ہے کہ ملزم کو سزا سنانے سے پہلے اس پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے، چاہے وہ فرد جھوٹی ہو یا سچی۔ اس کو کہا جاتا ہے تمہارے اوپر الزام یہ ہے، تم نے یہ کام کیا ہے، اور ہم کو کافر بنانے والوں، ہم کو ہماری فرد جرم تو سنا دو، ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں تم نے جرم یہ کیا ہے کہ جلوس نہیں نکالتے، گنجوں پر نہیں بیٹھتے، ہار نہیں پہنتے، چمٹے نہیں بجاتے، ڈھولک پہ رقص نہیں کرتے، سوانگ نہیں بھرتے۔ ہم نے کہا اگر یہ الزام ہم پر تم دھرتے ہو تو پھر مانو نہ مانو صفائی کا حق بھی دے دو۔ ہم کہتے ہیں ہم اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جس گناہ کو تم گناہ کہتے ہو۔ اگر یہ الزام جرم ہے، ہم اس جرم سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے وہابیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہم کو دولے شاہ کا چوہا نہیں بنایا ہے کہ ہم سوچنے کی سخت رکھتے، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے، اور اگر تم سوچنے اور سمجھنے سے بھی ہم کو روکتے ہو، اس سے بھی رکنے کو تیار ہیں، صرف ایک سوال کا جواب دے دو، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دن جس کی یاد میں مناتے ہو، کیا اس کی زندگی میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ صرف اتنے سے سوال کا جواب دو۔ کبھی
اس کی زندگی میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ 40 سال پہلے کی بات چھوڑ دو اور 23 سال بعد کی بات کرو جو نبوت کا زمانہ ہے. کیا 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں میرے آقا نے کبھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ کہتے ہیں تم گستاخ ہو، سوال کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اتنی بات تو بتلا دو کہ نبی کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی کا دوست بھی حکمران رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ کبھی نبی کے یاروں کی بھی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کبھی نبی کے دوستوں کا بھی اختیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق نبی کا کچھ لگتا تھا اور وہ 11 ہجری کو حکمران ہوا، 13 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، تو اتنا تو بتلا دو 2 برس یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اور پھر بتلا دو کہ فاروق کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ 10 برس، سن 13 سے لے کر 23 تک، 24 تک وہ بھی حکمران رہا ہے 11 برس. کیا اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر 12 برس اس کے بعد نبی کا اپنا داماد 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان حکمران رہا ہے. کیا اس کے دور اختیار میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی کا شوہر اور ان کے بیٹوں کا باپ، حسنین کا باپ علی مرتضی 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حکمران رہا ہے. 5 سال اس کے زمانے میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ان کے بعد خود ان کا اپنا لخت جگر، اپنا نواسا حسن آدھا برس حکمران رہا. ان کے دور میں بھی ربیع الاول گزرا. کیا انہوں نے بھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ یارو، ہم اپنے لیے تو نہیں لڑتے، ہم کو مجرم کہہ دو تو کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہاری ستم گری کن کن لوگوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اگر یہ دن نہ منانا جرم ہے تو بتلاؤ قیامت کے دن صدیق کو کیا کہو گے، فاروق کو کیا کہو گے، عثمان کو کیا کہو گے، حیدر کرار کو کیا کہو گے، نبی کے بیٹے حسن کو کیا کہو گے؟ ان پر کون سی پردے جرم لگاؤ گے؟ جاؤ، اگر تم یہ کہو کہ ہم بھی اسی جرم کے مرتکب جس کے یہ مرتکب تھے، تو ہمارے نصیبے کا کیا کہنا کہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوں جس صف میں صدیق و فاروق کھڑا ہو؟ پھر اس سے بڑی ہمارے نصیبے کی بات کرو. لوگوں، آؤ انصاف کی بات کرو. آج تمہارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ معمولی باتوں کو، ان باتوں کو جن کو تم نے خود تراشا ہے، نہ قرآن میں جن کا ذکر، نہ محمد کے فرمان میں جن کا تذکرہ، ان باتوں پہ لڑ کے امت کو بانٹ رہے، امت میں تفرقہ پیدا کر رہے، امت میں خلفشار پیدا کر رہے، امت میں انتشار پیدا. آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، آج امت کو اتفاق کی ضرورت ہے. بیرونی جارحیت ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے. روسی فوجوں کی شاہ پر افغانستان ہر روز پاکستان پہ بمباری کر رہا ہے. مسلمانوں کی بہو بیٹیاں لٹ رہی ہیں، مسلمانوں کی آبروئیں کٹ رہی ہیں. ہندوستان، پاکستان کا اصلی دشمن، ہندو مسلمانوں کا بدترین دشمن، اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پہ لے آیا ہے. اور یہ حکمران طبقہ دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں فرنٹیئر پوسٹ 3 نومبر کے اندر چھپا ہے کہ اس وزیر اعلیٰ نے پنجاب کا اربوں روپیہ لوٹا ہے. ایک ملا
بے غیرت جس نے چند روز پیشتر جھوٹ کہا کہ محمد کریم میرے پاس آئے اور رسول اللہ میرے پاس آئے، جھوٹ بولا اور کہا میں نے اس وزیر اعلیٰ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے بارے میں دستاویزی ثبوت چھپا کہ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا اس طرح وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی جھوٹ بولا۔ 166 کنال زمین جس کی قیمت 1,66,00,000 روپیہ ہے اس ملا کو اس وزیر اعلیٰ نے دی ہے، چھپا ہے اخبار میں۔ فرنٹیئر پوسٹ منہ پہ تالے لگے ہوئے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ 1,66,00,000 کی زمین اس ملا کو دی گئی، زمین پروشی کے لیے، دین پروشی کے لیے۔ آج ایسے وقت میں قوم کو اتحاد کی، اتفاق کی ضرورت ہے کہ قوم یکجہتی، اتحاد کا مظاہرہ کر کے اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی صف آرا ہو، بیرونی دشمنوں کے خلاف بھی صف آرا ہو۔ اور یاد رکھو آج روس جیسی بڑی طاقت اور ہندوستان جیسی بڑی قوت کو جہاد کے جذبے کے بغیر شکست دی جا سکتی، صرف جہاد کے ذریعے، اور جہاد کے لیے اتحاد ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اتحاد، پھر جہاد۔ آج تم امت کو ان معمولی باتوں پر جن کی کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات میں کھو گئی، تمدن، تصوف، تغنی، کلام، پتانے عجم کے پجاری تمام، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ ملت خرافات۔ اور حکمرانوں کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ قوم آپس میں لڑتی رہے تاکہ ان کو اپنی لوٹ کھسوٹ کی کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ جب چوہے آپس میں لڑ رہے ہوں تو بلیوں کو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تم اپنے آپ کو چوہے بنا کر بلیوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہو۔ خدا کے بندو خوف کرو، آ جاؤ۔ آخری بات جو اپنے مطلب سے بھی متعلق ہے کہہ دیتا ہوں کہ ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے، ہم سارے مسلمان فرقوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ کوئی گروہ، کوئی جماعت، ہم اس سے اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ بریلویوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، بدقسمتی سے جماعت اسلامی بھی فرقہ بن گئی ہے، ان کے ساتھ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ آ جاؤ، ہم اتحاد کر لیں۔ اتحاد اس وقت کی ضرورت ہے، لیکن اتحاد ہوگا انہی بنیادوں پر جو رب اور رسول نے بیان کی ہے۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ہے۔ جاؤ سمندری کے لوگوں، میرا یہ پیغام سن لو، جو جماعت قرآن و سنت پر اتحاد کے لیے خواہش رکھتی ہے، ہم جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لوگ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کے ساتھ اتحاد کو تیار ہیں۔ لیکن ایک بات سن لو، قرآن و حدیث کو چھڑوا کے کوئی اتحاد کامیاب ہو سکتا نہیں۔ جتنے جی چاہے ہاتھ اکٹھے اٹھاؤ، اتحاد ہوگا یا رب کے قرآن پر ہوگا یا محمد کے، ہم تیار ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اتحاد ہی سے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے، قرآن پر، محمد کے فرمان پر۔ اور لوگوں، یہی ہمارے لیے سب سے قیمتی متاع ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اسی کی بالادستی کے لیے لڑیں گے۔ بولو اسی کی بالادستی کے لیے، اور سارے بولو اسی کی بالادستی کے لیے، سارے ہاتھ اٹھا کے کہو قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے لڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔